بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین، بحیثیت مسلمان ہمیں اس بات کا علم ہے کہ ہر جگہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر کنڈیشن میں باوضو یا بے وضو درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ خاص طور پر جمعے کے روز بہت زیادہ خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے۔ لیکن کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں 7 مواقع 7 کنڈیشنز ایسی ہیں جہاں پر ہمیں درود پاک پڑھنے سے منع کیا گیا ہے؟ اگر ہم ان مواقع میں درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں ثواب کے بجائے الٹا گناہ ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو ان 7 مواقع ان 7 جگہوں کے بارے میں بتانا ہے جن کنڈیشنز میں شریعت نے درود پاک پڑھنے سے منع کیا ہے۔ تو سٹیپ بائی سٹیپ ہم آپ کو بتائیں گے، آخر تک ویڈیو کو دیکھیے گا، اسکپ مت کیجیے گا۔ اگر آپ نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نیا آنے والا ٹاپک آپ کو وقت پر مل جائے۔ جی تو دوستو، وہ جو 7 مواقع ہیں جہاں شریعت منع کرتی ہے درود پاک پڑھنے میں، اگر آپ کوئی چیز بیچنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور کسی کو دکھا رہے ہیں بیچنے کی نیت سے، تو اس شخص کے سامنے آپ چیز کو لاتے وقت ظاہر کرتے وقت آپ درود پاک نہیں پڑھیں گے۔ اس سے شریعت ہمیں منع کرتی ہے۔ اس سے اگلے دیکھنے والے کے دل پر وقعت اور اس چیز کی عمدگی ظاہر ہوتی ہے، خواہ مخواہ اس چیز کی بڑھائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ کسی کو آپ بیچنے کے ارادے سے اگر کوئی چیز دکھا رہے ہیں تو ایسے وقت میں آپ نے درود پاک نہیں پڑھنا۔ بہت سے دکانداروں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ کوئی چیز آپ کو دکھاتے ہیں تو وہاں درود پاک پڑھنے لگتے ہیں۔ خاص طور پر جو دیندار کیٹیگری کے دکاندار ہوتے ہیں ان سے اس طرح کی غلطی زیادہ سرزد ہوتی ہے، اور عرب کنٹریز کے اندر جو ہمارے ایشینز نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں وہ بھی اس طرح کی غلطی زیادہ کرتے ہیں کہ جب وہ کسی کو کوئی چیز دکھاتے ہیں درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اللہم صلی وسلم اللہم صلی وسلم، تو اگلا خواہ مخواہ عمدگی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو شریعت اس فعل سے منع کرتی ہے۔ اور دوسری کنڈیشن یہ ہے، اگر آپ پیشاب یا پخانہ کرنے کے لیے بیت الخلاء جا رہے ہیں یا چلے گئے ہیں تو آپ نے اس وقت میں درود پاک کو ترک کر دینا ہے، اب آپ نے درود نہیں پڑھنا۔ یہ زیادہ تر ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں تو ان کو یہ یاد نہیں رہتا، تو وہ بیچارے وہاں پر بھی جو ہے ان کی زبان سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان کے لیے یہ جواب ہے کہ آپ نے ایسی وقت میں اس کنڈیشن کے اندر درود پاک کو چھوڑ دینا ہے، ترک کر دینا ہے۔ تیسری کنڈیشن یہ ہے، ٹھوکر لگتے وقت آپ درود پاک نہیں پڑھیں گے، بلکہ ایسے وقت میں آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، یا آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے، لیکن آپ نے اس کنڈیشن کے اندر درود پاک نہیں پڑھنا۔ بسا اوقات ٹھوکر لگتی ہے تو زبان سے جو ہے وہ درود پاک نکل جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور چوتھی کنڈیشن یہ ہے کہ تعجب کے وقت کسی بات پر آپ کو تعجب ہو رہا ہے، کسی بات نے آپ کو حیرانگی میں مبتلا کر دیا ہے، تو اس کیفیت کے اندر اس کنڈیشن کے اندر بھی آپ نے درود پاک نہیں پڑھنا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت بھی آپ درود پاک نہیں پڑھیں گے۔ جانور کو ذبح کرنا ایک ایسا امر ہے کہ اس کے اندر آپ نے درود پاک نہیں پڑھنا۔ جو جانور کو ذبح کرنے کی دعائیں بتائی گئی ہیں وہ تو آپ نے ضرور پڑھنی ہے، لیکن درود پاک نہیں پڑھنا۔ چھینک آنے پر بھی ہم درود پاک نہیں پڑھیں گے۔ چھینک آنے پر آپ نے جو چھینک کی دعائیں ہیں مثلاً الحمدللہ وہ آپ نے ادا کرنی ہے۔ سننے والا کہے گا یرحمک اللہ، پھر اس کے جواب میں آپ اس کو کہیں گے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، لیکن اس وقت میں آپ نے درود پاک نہیں پڑھنا۔ اور لاسٹ کنڈیشن، 7ویں وہ جگہ جہاں شریعت درود پاک پڑھنے سے منع کرتی ہے، وہ ہے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے وقت۔ اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، ہم بستری کا ارادہ نہیں ہے، ویسے آپ لیٹے ہوئے ہیں تو آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ وہ اس وقت کن خیالات میں مبتلا ہے، تو جب انسان اس چیز کا ارادہ کر لے، ذہنی طور پر آمادہ ہو جائے، تو پھر اس کو درود پاک ترک کر دینا چاہیے۔ تو یہ ہے 7 مواقع جہاں شریعت ہمیں درود پاک پڑھنے سے روکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات اقدس سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔